اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ ہمارے پاس آج مطالعہ پاکستان کا پہلا سبق شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کریں، میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اب اس سال سے انشاءاللہ ایک نئے ایگزامینیشن سسٹم میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ یہ کہ اب آپ کو پیپرز بورڈ کے دینے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کے اسکول میں پیپر لیے جاتے تھے۔ ویسے خیر ایک پڑھنے والے بچے کے لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ پیپر آپ کے کلاس روم میں بٹھا کے لیا جا رہا ہے یا کسی اور جگہ کلاس روم میں بٹھا کر، پیپر تو آپ دے لیں گے۔ لیکن اس سال سے آپ کا جو پڑھنے کا پیٹرن اور طریقہ ہے وہ بھی آپ کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا۔ اس میں کیا تبدیلی ہوگی؟ پہلے دیکھیں اس طریقے سے ہوتا تھا کہ آپ کے پاس کتاب موجود ہے، اس میں سے مٹیریل موجود ہے، آپ نے پڑھا اور آپ نے سوال کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ ٹیچر نے آپ کو پڑھا دیا، کچھ آپ نے ہوم ورک میں کام کیا اور آپ نے ایگزام کی تیاری کر لی۔ اس سال سے آپ کے پاس اور اب ہمیشہ آئندہ تک جب تک آپ پڑھ رہے ہیں، اب جو طریقہ ہوگا اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ کردار جو ہوگا وہ آپ کا خود کا ہوگا۔ آپ کو اپنے مطالعے کو بڑھانا پڑے گا۔ آپ کو کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب میں تو آپ کو صرف ایک ٹاپک دیا گیا ہے۔ اچھا، ٹاپک کی وسعت بہت زیادہ ہے، اس کو اگر ہم لے کے چلیں تو وہ بذات خود بہت سارے سبق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بذات خود ایک الگ سے مضمون بن جائے۔ آپ کے پاس یہاں مطالعہ پاکستان میں موجود ہیں۔ اب آپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ مثلاً آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں، پاکستان کی آپ نے تاریخ پڑھی، آپ نے ابھی جیسے یہاں پر ہے پاکستان کی نظریاتی اساس پڑھی۔ اس سے اگلا سبق جو آپ کا آئے گا وہ آئے گا تشکیل پاکستان، پاکستان جو آپ کا بنا ہے۔ اس میں تو آپ کو بہت خاص اہم باتیں بتا دی جاتی ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں، دوسری کتابیں لیں اس سے جن کا تعلق ہو، جس میں اس کے مطابق مٹیریل مل سکے، اور آپ اپنے مطالعے کو وسیع کریں، ٹھیک۔ اس کے علاوہ آپ کا جو سوال لکھنے کا، جواب لکھنے کا طریقہ ہے وہ بھی بڑا مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً میں آپ کو یہاں پر ایک سوال بتاتا ہوں یا دیکھتا ہوں، شاید اس کے اندر ہی کوئی ایسا سوال نمبر میرے خیال ہے 4 تھا، نہیں، سوال نمبر 6 آئے گا آپ کے پاس کام کرتے ہوئے۔ میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سوال نمبر 6 میں ہے، کیا نظریہ پاکستان کے بارے میں علامہ اقبال کا کوئی بیان ہے؟ صحیح ہے، کیا نظریہ پاکستان کے بارے میں علامہ اقبال کا کوئی بیان ہے؟ اب بظاہر یہ سوال میں کیا پوچھا گیا ہے؟ کیا کوئی بیان ہے؟ آپ لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہے تو آپ بولیں ہاں ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ بولیں گے نہیں ہے۔ لیکن آپ کے پاس اب یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ سوال میں یہ جو اتنی سی بات پوچھی گئی ہے، آپ کو نہ صرف یہ کہ بتانا ہے کہ علامہ اقبال کا نظریہ پاکستان کے بارے میں کوئی بیان ہے، بلکہ آپ کو علامہ اقبال کا جو بیان ہے اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ یہاں پر آپ کو لکھنا ہے، بتانا ہے کہ ان کے بیان میں کیا بات موجود ہے۔ ہاں، علامہ اقبال صاحب کا نظریہ پاکستان کے
بارے میں بیان ہے کہ پھر آپ لکھیں گے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. بہت سارے سوالات آپ کو خود ہی اس میں دیکھنے پڑتے ہیں، تفصیلی لکھنے ہیں یا شارٹ لکھنے ہیں. اچھا، آپ ایگزام کی نظر سے اگر دیکھیں، ایگزام میں اگر آپ لکھ رہے ہیں شارٹ کویشچن میں، مختصر سوالات میں، تو آپ 3-4 لائن میں اسی سوال کو پورا کریں گے. اگر آپ تفصیلی حصے میں ہیں تو پھر اس کے متعلق آپ بہت وضاحت سے لکھیں گے. یہ کام آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس ایگزام میں بھی آ گیا، پڑھنے کا طریقہ آ گیا. اس کے علاوہ آپ کو اپنے مطالعے کے لیے چھوٹی کلاس میں تو ہوتا ہی تھا، اب آپ کو خود کم از کم 2 گھنٹے وقت کرنے ہیں، اور آپ جو بھی پڑھ کر جا رہے ہیں اسے کم از کم پڑھیں. اس میں جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ اگلے دن ضرور پوچھ لیں، یا کتابوں سے آپ اس سے استفادہ حاصل کریں اور کتابوں میں مزید اس کی تفصیل کو ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارے پاس کچھ چھوٹی سی بات تھی ایک. اب ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں. پاکستان کی نظریاتی اساس. یہ جو پاکستان کی نظریاتی اساس کا مقصد، آپ کا جو پاکستان ہے وہ کس نظریے پر کھڑا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، یہ بات یہاں پر ہم پڑھیں گے. اس کے لیے پہلے ضروری ہے ہمیں نظریے کا معلوم ہو. ٹھیک ہے، تو صفحہ نمبر 5 ہے پاکستان کی نظریاتی اساس. سب سے پہلے نظریے کا مفہوم، ماخذ اور اہمیت. نظریے کا معنی و مفہوم. لفظ آئیڈیالوجی اصلاً فرانسیسی لفظ ہے. یہ 2 اجزاء یعنی آئیڈیا اور لوجی سے مل کر بنا ہے. کوئی بھی نظریہ یا آئیڈیالوجی زندگی یا ثقافت کے بارے میں تصورات کی منظم اور باقاعدہ شکل کا نام ہے. کوئی بھی نظریہ اعلیٰ اور مؤثر ذہنوں کا حاصل اور اختراع بھی ہو سکتا ہے، یا یہ الہامی رہنمائی کے نتیجے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے. یہاں پر 2 لفظ آئے ہیں، ایک تو یہ ہے اختراع اور ایک ہے الہامی. مؤثر ذہنوں کا حاصل اختراع سے کیا مراد ہے؟ جو آپ کے مفکر ہیں، علماء ہیں، ادیب ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ معاشرے کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، نظریہ قائم کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاکستان کے لیے نظریہ قائم ہوا تھا 2 قومی نظریہ. یہ آپ کے مفکر حضرات، ادیب حضرات، ان لوگوں کا ہی یہ اختراع کرتا تھا، ایجاد بولنے اس کو. نتیجہ نکالا کچھ بہت ساری چیزیں دیکھ کر بر صغیر میں. ٹھیک ہے، الہامی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی شخص کو یا اس کے رسول کو الہام کیا گیا ہو، خواب میں کیا گیا ہو، یا اس کے اوپر وحی کی صورت میں الہام کیا گیا ہو. اس کو نظریہ کہتے ہیں آپ. اچھا، نظریہ اسی کے اندر اور تفصیل سے دیکھ لیں، یہاں پر بھی یہ بات آ جائے گی. نظریہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، پوری تفصیل یہاں موجود ہے. نظریے کا لفظ عام طور سے زیادہ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ تمام انسانوں کے سوچنے کے انداز منفرد ہوتے ہیں. اس سے انسانی زندگی کا ایک ایسا نظام وجود میں آتا ہے جس کے لازمی اجزاء میں اعتقادات، نظریات اور حیات انسانی کے مقاصد شامل ہیں. یہ کسی بھی معاشرے کی ایسی تسلیم شدہ شکل ہے کہ جس میں اس کے افراد کے اعتقادات، رسم و رواج اور مذہبی رسوم مشترکہ ہوں. جس معاشرے کا بھی کوئی نظریہ ہوگا، اعتقادات، یہ اعتقاد کی جمع ہے اور یہ عقیدے سے نکلا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ کسی بات پر آپ کا اتنا پختہ نظریہ، جسے کہ آپ ایمان بھی کہتے ہیں، لیکن ایمان اور عقیدے میں فرق ہے. عقیدہ کیا؟ ہم بغیر دیکھے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں کہ کوئی ہے،
جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ ہے، اور یہ اتنا پختہ پکا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہلا نہیں سکتے۔ دوسرے معاشروں کے مقابلے میں اسلامی معاشرہ اس طرح بالکل منفرد اور یکتا ہے کیونکہ اس کا ماخذ، اصول اور نظریات قرآن مجید اور سنت سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اسلام ایک آفاقی دین اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کی تعلیمات رنگ اور نسل کے تمام امتیازات کو مٹا دیتی ہیں اور اس کے ماننے والوں کو ابدی و دائمی بھائی چارے کے بندھن میں باندھ دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد کے خیالات، افعال و اعمال اور رسوم و رواج اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ اسلامی معاشرے کے تمام اصول، قاعدے اور قوانین اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں۔ تمام افراد اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنی زندگیاں اسلامی ضابطۂ حیات کے مطابق بسر کریں۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ اسلامی معاشرہ احکام الہی سے مزین ہے کہ جس میں احترام انسانیت، برداشت، عدل و انصاف، اخوت اور بقائے باہمی کو اولیت حاصل ہے۔ یہاں اسلامی نظریے کی بات ہو رہی ہے، اس کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن مجید اور سنت رسول۔ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر نظریے کا منبع و ماخذ۔ کسی بھی نظریے کے یعنی کہ نظریے جہاں سے نکلا ہے اس کا وہ جو سینٹر ہے وہ کیا ہے؟ کسی بھی نظریے کے فروغ کا انحصار افراد کے خلوص، لگن اور وفاداری اور وابستگی پر ہوتا ہے۔ اسلامی نظریہ افراد کے ذہنوں پر اسی طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اسلام کے ابدی اصولوں پر ان کا ایمان اور پختہ ہوتا ہے۔ اسلامی نظریے کا سرچشمہ قرآن مجید، سنت رسول اور اسلامی تعلیمات کے مطابق رسوم و رواج ہیں۔ اس میں پہلے پہ بات ہو رہی ہے قرآن مجید کے اوپر۔ قرآن مجید اسلام کی ابدی اساس ہے۔ اس سے لوگوں کے معاشرتی اور معاشی قوانین کے سلسلے میں مفصل و مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے، جس کی بدولت انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر زندگی خوشگوار، پرامن اور بامقصد ہوتی ہے۔ نمبر 2، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی احکام کو اپنے اقوال و افعال سے واضح فرمایا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کی مفصل تشریح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے، جو اسلامی اصول و قوانین کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ سنت ایک عربی اصطلاح ہے، اس کے لفظی معنی ایسا راستہ ہے جس کی پیروی کی جائے۔ قرآن مجید اسلامی اصولوں کے بنیادی خط و خال بیان کرتا ہے، لیکن ان کی تشریح اور وضاحتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں ملتی ہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی تفصیلات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں پر ایک بات جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جیسے لکھا ہوا بالکل صحیح لکھا ہوا ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی تفصیلات حضور پاک نے بیان کی کر کے دکھائیں، لیکن یہ بات کہ یہ اسلام آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد یہ چیزیں آئیں، ایسا نہیں ہے بچوں، بلکہ یہ تو ہمارے پاس اسلام جو ہے وہ دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اور سنت سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سنت بھی کیا ہے؟ سنت صرف وہ کام نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے بھی رسولوں نے جو کی ہے۔ مثلا نماز پڑھنا سنت ہے۔ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام اور مسلمان پڑھتے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں عطا ہوئی تھی اس سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو وہ کون سی عبادت تھی؟ وہ عبادت دین ابراہیمی کو جو کی پیروی کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تھی۔ تو اس سے پیچھے بھی ہمارے پاس روزہ، حج، قربانی، زکوٰۃ چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس میں جو کہیں تصحیح کی ضرورت تھی، تھوڑا بہت مسائل تھے یا واضح نہیں تھا، ان کو واضح فرمایا ہے۔
تیسری چیز ہے رسوم و رواج۔ مختلف علاقوں میں پائے جانے والے ایسے رسوم و رواج اور ثقافتی اقدار جو اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہوں، مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اس مخصوص خطے یا علاقے میں انہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان میں میلے، اجتماعات اور دیگر تقریبات شامل ہیں۔ اسلام بہت وسیع مذہب ہے، تنگ نظر نہیں ہے، وسیع النظر ہے۔ وہ رسوم و رواج جو علاقے میں جس میں آپ رہ رہے ہو، وہاں کے آس پاس کے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، تو ایسے رسوم و رواج جن کا مذہب پر کوئی اثر نہیں پڑتا، شرک اور بت پرستی سے پاک ہوں، ان کو آپ وہاں علاقے کے حساب سے اختیار کر سکتے ہیں۔ نظریے کی اہمیت۔ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر نظریے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ نمبر 1، یہ افراد کے افکار و خیالات کا عکاس ہوتا ہے اور ان کے رہن سہن، ان کی سوچ، طرز فکر اور معاشرتی مراسم متعین کرتا ہے۔ نمبر 2، یہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے اور قومی اتحاد کا سرچشمہ بنتا ہے۔ بالکل صحیح، جیسے کہ ہمارے پاس نظریہ پاکستان، اس نے بھی کیا کیا، تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ نمبر 3، وہ تمام حرکات و سکنات کے لیے قوت محرکہ ہے۔ کسی نظریے کے زیر اثر افراد کسی خاص مقصد کے لیے دل سے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، یعنی کہ نظریہ آپ کے حرکات و سکنات، یعنی جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے قوت محرکہ، وہ قوت جو آپ کو متحرک کرتی ہے، حرکت میں لاتی ہے، آپ سے کام کرواتی ہے، وہ کیا ہے؟ نظریہ ہی ہے جس کے تحت آپ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے رسم و رواج کے طریقوں میں اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بہت مہمان نواز تھے، تو ہمارے یہاں بھی جب مہمان آتا ہے تو یہی نظریہ ہمارے لیے قوت محرکہ بنتا ہے کس چیز کا، کہ ہم اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جس حد تک ہمارے پاس ہوتا ہے اچھے سے اچھا اس کو پیش کرتے ہیں اور اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، یہی نظریہ ہمارے پاس قوت محرکہ بن جاتا ہے۔ نمبر 4، کسی بھی ایماندار، دیانتدار اور مسلمہ قیادت کے زیر اثر یہ رضا الہی کے اصول کے لیے جد و جہد پر ابھارتا ہے اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے قوت محرکہ کا کام انجام دیتا ہے۔ نمبر 5، رہنماؤں کے انتخاب میں نظریہ ایک بصیرت بھی پیدا کر دیتا ہے اور اس سے درست فیصلے کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ رہنماؤں کے انتخاب میں مدد کرتا ہے، جی ہاں، ہمارا جو نظریات ہوتے ہیں اسی کے تحت تو ہم اپنا رہنما منتخب کرتے ہیں۔ مثلا ہمیں جانا ہے اس جانب کہ تمام امت مسلمہ ایک جھنڈے تلے جمع ہو، ان میں اخوت اور بھائی چارہ پایا جائے۔ اخوت و بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے جو شخص آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ہماری اچھی قیادت کرے گا، یہ بھائی چارے پہ کام کرے گا، لوگوں کو مل جل کر رہنا سکھائے گا، ملک کے لیے بہتری کے کام کرے گا، آپ اس کو ووٹ دیتے ہو اور اپنے لیے رہنما منتخب کر لیتے ہو۔ اس سے نمبر 6، اس سے آزادی، ثقافت اور رسوم و رواج کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اسلامی نظریہ ان اسلامی اقدار کا عکاس ہے جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور عمل کر کے دکھایا۔ ٹھیک، یہ تھے ہمارے پاس نظریے کا منبع اور ماخذ اور نظریے کی اہمیت۔ اب ہمارے پاس آج یہاں پر کلاس میں کرنے کے لیے کچھ کام ہے، تھوڑا کام لیجئے اور ہوم ورک کے بارے میں بھی آپ کو میں بتا دوں گا ابھی۔ سوال ہے آپ کے پاس، کسی نظریے کے ماخذ کیا ہوتے ہیں؟
چلیے بچوں، یہ آپ کے پاس ایک سوال ہے، اسے کر لیجیے اور میں آپ کے پاس خالی جگہ لکھ دیتا ہوں ایک دو، ان کو بھی آپ فل کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پہلے سوال کریں جلدی سے آپ۔ ٹھیک ہے بچوں، اچھا ہوم ورک کا آپ مجھ سے سن لیجیے۔ ہوم ورک بچوں، بڑی کلاس ہے آپ کی، بورڈ کے پیپر ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ اب یہاں سے آپ کو اپنی اسٹڈی مطالعہ خود بڑھانا ہوتا ہے زیادہ تر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب ہر عنوان جو ہے آپ کا وہ بہت وسیع اور پھیلا ہوا ہوتا ہے، جس کو یہاں پر کوشش تو کی گئی ہوتی ہے اس کی ساری باتیں بیان کر دیں جس حد تک سمیٹ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی سب کچھ ہم اس میں سمیٹ نہیں پاتے ہیں۔ تو ہوم ورک کے لیے بالکل سن لیجئے، کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ شاید آپ کو کوئی سوالات وغیرہ ملیں، ورنہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے ہوم ورک میں جو بھی کام آپ کو آج کرنے کے لیے دیا گیا ہے اس کو اسٹڈی کر لینا ہے بہت اچھی طرح، اور ہوم ورک میں ایک کام اور کرنا ہے، جیسے ہی پہلا سبق پورا ہوگا آپ کا ہوم ورک پراپرلی شروع ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ کچھ سوالات یہاں سے کتاب سے ہم لوگ دیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے وہ جو میں نے کورس کا بتایا تھا، وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کتاب میں ہمارے پاس سوال موجود ہیں، بس وہی آتے تھے، اس میں سے آپ نے دیکھ لیے، سمجھ لیے۔ اب یہاں پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب میں آپ کو سوالات دیے انہوں نے، مشق میں 6 سوال 7 سوال 8 سوال، لیکن بورڈ میں جو پیپر بنتا ہے وہ اس چیز کے پابند نہیں ہیں کہ یہی سوال دیں گے، بلکہ وہ اسی میں سے کوئی سا سوال بنا کر دے دیں گے۔ ہاں، اس چیز کے پابند ہیں کہ جو آپ نے پڑھا ہے یہیں سے سوال آئے، تو سبق سے ہوتا ہے سوال، وہ اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی پریکٹس کے لیے آپ ایک کام کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ خریدیں گے پین ایئر۔ پین ایئر میں سے اب جیسے ہی آپ کا پہلا سبق پورا ہو جائے گا، بورڈ کے پیپر میں جو سوالات اس سے ہٹ کر آئے ہیں مختلف طریقے سے، سوال یا یہی ہے لیکن انہوں نے الفاظ کا چناؤ گھما کر کیا ہے اور سوال کو پلٹ کر آپ کو دیا ہے، آپ ان سوالات کو بہت اچھی طرح دیکھیں گے۔ پہلے چیپٹر سے جو آئیں اور خالی جگہ جو اس کے علاوہ آئی ہوں گی یا MCQs آئے ہوں گے، ان کو آپ دیکھیں گے بہت اچھی طرح، ان کی پریکٹس کریں گے۔ یہ آپ کا پراپرلی ہوم ورک شروع ہو جائے گا۔ ہوم ورک میں یہاں پر مینشن نہیں کیا کروں گا، اب کے بعد کبھی اگر ضرورت پڑی تو میں یہیں جو دے رہا ہوں گا وہ تو مینشن کروں گا، باقی آپ پین ایئر سے کریں گے، اس میں سے سوالات نکالنے ہیں آپ کو، ان سوالات کے جوابات آپ کو ڈھونڈنے ہیں، خود لکھنا ہے، اپنی اون ورڈنگ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ تو آپ کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اب جو بورڈ کے پیپرز ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو آپ کے پاس ٹیچر ہوتے ہیں ان پر زیادہ پریشر ہوتا، آپ تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں، لیکن اب جو ہوتا ہے ٹیچر کے اوپر پڑھانے کا فل پریشر ہوتا ہے کہ سب کچھ چلا جائے ورنہ ہمارا بچہ کمزور نہ رہ جائے، لیکن اس کے باوجود ٹیچر ایگزام کے معاملے میں آپ کے پاس بے بس ہوتا ہے، آپ کو ہی پڑھنا ہے، آپ کو یاد کرنا ہے، اہم پوائنٹس یاد کریں، اپنے آن ورڈنگ میں لکھیں۔ پھر ان ایگزام میں جو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اور جو ایگزامنر آپ کو سوال کے جواب کے نمبر جو دیتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے آپ کا کانٹینٹ کتنا جاندار ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے 5 صفحے بھر دیے۔
آپ 5 صفحے بھر کر آئے ہو لیکن آپ کے پاس نمبر آئے، مثال 100 نمبر کا پیپر تھا، آپ کے پاس نمبر آئے 50، اب آپ بورڈ پر ایگزام لگا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بورڈ میں جو چیکر بیٹھے ہیں وہ جب چیک کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کتنا اچھا لکھا ہے، اپنے الفاظوں میں لکھا ہے، رٹا نہیں ہے اور بھیجا طور پر پھیلایا ہوا تو نہیں ہے، اہم اہم باتیں لکھی گئی ہیں، تو آپ کو نمبر مل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بورڈ میں نمبر کم آئے تو کوئی بات نہیں، آپ یہ سوچ کر کہ جس کے نمبر زیادہ آئے ہیں اس نے یقیناً کانٹینٹ بہت جاندار لکھا ہوگا، نہ کہ آپ اس غلط فہمی میں رہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ اپنا کام مکمل کیجئے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔